اچھا سر، ہم اگر دیکھیں کہ ان کی جو پاور کی جو سورس ہے وہ تو ان کا اکنامک سسٹم ہے، تو اسی ٹائم پیریڈ میں ہی بینکنگ کا بھی ایوولوشن ہے. یہ جو آج ہم ماڈرن ڈے بینکنگ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو فیملیز جڑی ہوئی ہیں، وہ جو راث چائلڈ جن کی ہم نے بڑی تفصیل سے ماضی میں بات کی. سوری بات بتائیں، میں صرف اقبال کی ای بنوک ای فکر چالاک یہود. بالکل چلے، تو بیک گراؤنڈ میں تو یہی ہے. تو وہی سر جن کو ہم بنیادی طور پہ ہسٹری میں لے کے آ رہے ہیں، یاجوج ماجوج، ان کا آرڈر، ان کا ایک آرڈر اکنامک آرڈر بھی ہے. وہی آرڈر جو ہے اس کے تحت یہ ماڈرن بینکنگ سسٹم وجود میں آئی. اچھا کہاں پہ آئی اور کس نے کی؟ اشکنازی جیوز جرمنی سے سٹارٹ ہوئے، برطانیہ میں پاور شفٹ ہوئی، اور اس کے بعد برطانیہ سے وہ فائنلی اب جو ہمارے سامنے جو نیو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پھر وہ پاور امریکہ میں شفٹ ہوئی. فیملیز وہی ہیں، مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے، طریقہ کار بھی وہی ہے. ماڈرن بینکنگ کا جو ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو گڑھ ہے وہ تو امریکہ میں فیڈرل ریزرو ہے. اس کو بنانے کے لیے بھی پوری ایک ہسٹری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سازشیں کی ہیں، قتل و غارت کی ہے، اور الٹیمیٹلی ورلڈ وار 1 اور 2 کے پیچھے جو ایک بڑی بنیادی جو آپ کہہ رہے ہیں مقصد تھا، وہ اس نیو ورلڈ آرڈر کو پوری طرح انٹرینچ کرنا تھا. تو میں صرف کمپلیمنٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ اگر آج دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر ان قوموں کا ہے تو اس کے پیچھے جو ایک ارتقاء کا پروسیس ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے جی. اور ہسٹری کے اندر وہ صاف سر یہ ورلڈ آرڈر جو ہے نا، دیکھیں یہ 1914 سے لے کے نا، تو آپ اگر 48 تک چلے جائیں تو یہ ایک ورلڈ آرڈر ہے. صحیح. بلکہ وہ تو 18 سینچری سے لے لینا، ایک ورلڈ آرڈر ہے جس میں ڈائریکٹ جا کے یہ کولونیل جو سسٹم ان کا تھا. ٹھیک ہے. 40 سے انہوں نے اس کے اندر ایک بیسک چینج لے کے آئے ہیں. وہ اصل میں ایک نیا آرڈر آ گیا ہے، وہ نیو ورلڈ آرڈر آپ اسے کہیں، یا اس کا فلی ڈپلائڈ ورژن کہ جس میں یہ مالیاتی اداروں کے ذریعے سے گچی پکڑ کے رکھتے ہیں. صحیح. یہ ورلڈ بینک کا یہ تب بنا ہے نا، 45 میں شاید بنا ہے. ٹھیک ہے. اور IMF کا ادارہ بنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کا جیسے اس کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں نا، جیسے وہ کیمیکل ویپنز ہیں، جیسے ایٹمک ویپنز ہیں، اور بہت سے پولیٹیکل ویپن ہے. تو یہ ایک ویپن ہے ان کا، بالکل اکنامک اور سب سے زیادہ افیکٹو ویپن ہے. یہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے. یعنی وہ جو اسٹک اینڈ کیرٹ نہیں آپ کہتے، تو یہ وہ کیرٹ والے تو یہ ہے نا سارا، جو اس شکنجے میں پھر پھنساتے ہیں. اچھا سر، اس قوم کی آپ ایک کریکٹرسٹک بھی دیکھیں. میں تھوڑا سا نا یہ فلسطین اور ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے، اگر ہم خازرائٹس کو سامنے رکھ لیں یا اشکنازی کو رکھ لیں، تو ان کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ انتہائی خونخوار، جنگجو اور سفاک نیچر میں. تو ابھی بھی ہم جو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار انسانیت تو کم سے کم پریویل کرے. چلو مذہب کو تم سائڈ پہ رکھ لو، لیکن جس طرح بچوں کی قتل و غارت، سویلینز کی، ہسپتالوں کی، اسکولز کی، یہاں تک کہ UN کے فوڈ سینٹرز کے اوپر بھی، تو یہ ان کی وہ صفت جڑتی ہے اس قوم کے ساتھ جو ماضی میں ہمیں یہ جو خازرائٹس والا اس کا جب ہسٹری کے اندر جو